Click the subscribe button and press the bell icon to never miss a video. شعور لاشعور از عرفان محمود۔ بہتا ہوا دریا، پہاڑ، سرسبز لہلہاتے ہوئے کھیت، رنگ برنگے پھول، زرد پھولوں کی فصل، چیری کے پھلوں سے لدے ہوئے درخت اور اس پر پرپل رنگ کے جھولتے ہوئے انگوروں کی بیلیں، شہر کی بہتی ہوئی نہریں، پہاڑوں سے گرتے ہوئے دودھ کی آبشاریں، زیتون کے اونچے لمبے گھنے درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں، معطر فضا میں تیرتی ہوئی موٹی آنکھوں والی حوریں اور ان سے اٹکیلیاں کرتی سفید پنکھوں والی پریاں، سونے کے گلاسوں میں وائن پیتے ہوئے شہزادے، گاؤن پہنے باغوں میں ٹہلتی ہوئی خوبرو شہزادیاں، کاؤ تکیے لگائے بیٹھے بادشاہ، وائن کا چلتا ہوا دور کسی کو بھی مدہوش نہیں کر رہا، اور کسی کے سر میں درد بھی نہیں، نہ ٹکراتے ہوئے گلاس، نہ چیئرز کے نعرے، نہ لب گفتگو، نہ ہی گفتگو، نہ حرف، نہ لفظ، نہ جملے، خاموش اور پرسکون محفل، دھیمی سی موسیقی جسے پرندوں نے اور درختوں کے ہوا سے لہلہاتے پتوں نے لائیو کمپوز کیا تھا۔ اس قدر سکون، کاش یہ سکون کبھی ختم نہ ہو۔ یہ تو ختم ہونے والا ہے بھی نہیں، یہ تو جنت ہے جس کا وعدہ جنگجوؤں اور بہادروں سے کیا گیا ہے، اور جنت کا منظر تو کبھی ختم ہونے والا نہیں، پھر اس کے ختم ہونے کے خوف سے آنکھیں کیوں نہیں کھولی جا رہی؟ یا شاید یہ نظارہ ایک پل پہ کھڑے ہو کر کیا جا رہا ہے جو سونے اور جاگنے کے بیچ کائنات کے بہترین معماروں نے دریافت کیا ہے۔ پل کے اس پار جانے سے یہ خوبصورت نظارہ خلا کا روپ دھار لے گا، جہاں وسیع و عریض خلا ہی خلا ہے، جہاں کہیں کہیں تیرتے ہوئے خوبصورت خواب کسی خلائی جہاز کی طرح قریب سے گزرتے ہیں، خلا کے جہاں میں ایک خوابوں کا جہاں، اور پھر خلا ہی خلا، خواب جو ہمارا دماغ اپنی میموری سے اخذ کرتا ہے، پیدائش سے لے کر اس خواب تک جو کچھ دماغ آنکھوں کے ذریعے دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، جسم کے ذریعے سے محسوس کرتا ہے، سب کچھ ریکارڈ کرتا ہے، مگر کبھی پیدا ہونے کا خواب نہیں دکھاتا، حالانکہ ہماری پیدائش سے پہلے دماغ پیدا ہو چکا تھا۔ تبھی تو ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں حرکت کرتا ہے، شاید وہ اس لمحے کو محفوظ کرنا بھول گیا ہو، بالکل ویسے ہی جیسے بہت لمحے ہم اپنے کیمرہ میں محفوظ کرنا بھول جاتے ہیں، مگر ہمارا دماغ انہیں ضرور محفوظ کرتا ہے۔ وہ لمحے بھر کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا، مگر پیدائش کے لمحے کہاں ہیں؟ یا دماغ کا بھی کوئی دماغ ہے جس نے وہ لمحہ محفوظ کر رکھا ہے؟ اس دماغ تک اس دماغ کی رسائی نہیں ہے شاید۔ کہیں وہ لوح محفوظ تو نہیں جہاں سب کچھ محفوظ ہے؟ کہیں وہ لمحہ اس کتاب میں تو درج نہیں جو کتابوں کی ماں ہے؟ دماغ اپنی مرضی کی فلم اپنی مرضی سے ایڈٹ کرتا ہے، بلکہ اپنی مرضی کی لوکیشن بھی استعمال کرتا ہے، اور جو وہ ہمیں دکھانا چاہتا ہے دکھا دیتا ہے، مگر زیادہ تر خلا ہوتی ہے۔ خلا یا تو روشن ہے یا تاریک، دونوں صورتوں میں کچھ دکھائی نہیں دیتا، تاریکی میں دیکھنا ممکن نہیں، اور روشنی میں کسی چیز کا ہونا ہی روشنی کے ہونے کو ثابت کر سکتا ہے۔ سایہ نہیں ہوگا تو روشنی ثابت نہیں ہو پائے گی، اور میٹیریلسٹک چیز نہیں ہوگی تو سایہ نہیں ہوگا۔ پل کے اس پار جاگنا ہے، یہ جاگنا سبھی جاگتے ہیں، چاہے کوئی آنکھوں والا ہے یا پھر اندھا ہے۔ جاگتے میں زندگی، دن رات، کام کاج، بیوی بچے، ماں باپ، روپیہ پیسہ، گرمی سردی، تناؤ کھنچاؤ، ڈپریشن، ہنسی خوشی، درد غم، رحمانیت شیطانیت، شراب بت پرستی، پانسا، مسجد مندر گرجا، قرآن تورات زبور، انجیل بھگوت گیتا، گرو گرنتھ، اللہ بھگوان خداوند، پیار محبت عشق نفرت، نیز ہر جذبہ جو محسوس کیا جا سکتا ہے، اور ہر وہ چیز جو آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے، اور ان سب کو کھا جانے والی موت اور نیند۔
اریب سونے اور جاگنے کے درمیان پل پہ کھڑا جنت کا نظارہ کر رہا تھا، جہاں نہ رنج و الم ہے، نہ خوف ہے مرنے کا، نہ کھونے کا، نہ مر کے جی اٹھنے کا، مگر ایک خوف ہے ضرور، اور وہ ہے پل کے اس پار اترنے کا جہاں زندگی کی چہل پہل ہے۔ بچے کے رونے کی آواز نے جھیل میں پتھر پھینکا، پانی کی سطح پہ سے سارے کا سارا منظر ایک نقطے میں تحلیل ہو گیا۔ اریب پل کے اس پار اترنے لگا۔ بچے کے رونے کی آواز؟ اریب نے آواز پہ کان دھرے۔ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کیا میرے علاوہ بھی کوئی ہے؟ اریب نے دل ہی دل میں سوچا۔ اریب پل کے اس پار اترا، آنکھیں کھولی اور آہستہ آہستہ سبھی چیزیں منجمد ہونے لگی۔ وہی چیزیں، وہی لوگ، وہی دنیا، پل کے اس پار کتنی ہلکی خلا میں تیرنے والی تھی۔ ایک کائنات پھر سے اریب کے سامنے تھی۔ چڑیاں، کوے صبح کے ہونے کا احساس دلا رہے تھے۔ آسمان صاف بتا رہا تھا کہ آج پھر شدید گرمی ہوگی۔ جب سبھی چیزیں اپنی اصل حالت میں آ گئیں، یہ اصل حالت وہ تھی جسے اریب نے ابھی ابھی بند آنکھوں سے دیکھا تھا۔ سوچا، یہ سب چیزیں کہاں چلی جاتی ہیں جب میں سوتا ہوں، جب میں کہیں چلا جاتا ہوں؟ میں نہیں جانتا کہ کون کہاں جاتا ہے۔ اریب بے سود پڑا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ نیند ہر طرح کے درد کو ختم کر دیتی ہے، چاہے وہ درد آپ کے گال پہ پڑے زناٹے دار تھپڑ کا ہی کیوں نہ ہو۔ کیا؟ اریب ایک دم چونکا۔ تھپڑ؟ گال پہ پڑے تھپڑ کا نشان؟ سونے سے پہلے کوئی نشان تھا؟ انگلیوں کو گال پہ نرمی سے پھیرتے ہوئے تھپڑ کے نشان کی نشاندہی کرنے کی کوشش کی۔ چہرے پہ انگلیوں کے ابھار کی کوئی علامت نہیں تھی، مگر سونے سے پہلے تو نشان بھی تھے اور تکلیف بھی، مگر سونے کے بعد تو کچھ بھی نہ رہا تھا۔ نیند ہر چیز کو کھا جاتی ہے، جیسے آگ لکڑی کو کھا کے راکھ کر دیتی ہے۔ ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں انتقال شاید یہی ہے۔ راکھ پہلے لکڑی ہوا کرتی تھی۔ نیند ہر طرح کا درد ختم کر دیتی ہے، شاید اسی لیے مریضوں کو سلا دیا جاتا ہے تاکہ ان کے زخم کسی چیخو پکار کے بنا ٹھیک کیے جا سکیں۔ الکحل، نشہ آور اشیاء اور ادویات سے بھی نیند کشید کی جاتی ہے، درد بھلانے کی خاطر یا پھر پل پہ جانے کے لیے جو سونے اور جاگنے کے درمیان قائم ہے۔ اریب مکمل طور پر جاگ چکا تھا، مگر ابھی یہ یاد کرنا باقی تھا کہ اصل میں رات سونے سے پہلے ہوا کیا تھا۔ اریب نے دماغ میں بنی فلم کو ریورس کیا اور دیکھا۔ میں گھر دیر سے لوٹا تھا، اریب نے ٹھیک ٹھیک یاد کیا، مگر تب تو میں صحیح سلامت تھا، کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا، گھر میں سبھی سو رہے تھے اور میں نے حسب معمول کسی کو جگایا نہیں تھا۔ اریب اپنے گال پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے جاننے کی کوشش کر رہا تھا، مجھے تھپڑ کس نے مارا؟ بلکہ تھپڑوں کی برسات تھی، دونوں گالوں پہ برابر تھپڑ مارے گئے، اور وہ تھپڑ کیا زوردار تمانچے تھے۔ اریب کو کسی حد تک رات میں پیش آنے والا حادثہ یاد آ گیا۔ ایسے تمانچے جیسے دو آدمی دونوں اطراف میں دائیں بائیں کھڑے اریب کے منہ پہ تمانچے مار رہے تھے، اور اریب اس قدر بے ضرر کہ تکلیف کا احساس تک نہ ہوا، اور نہ ہی ان تمانچوں سے بچنے کے لیے مزاحمت کی گئی۔ کیا وہ میں ہی تھا؟ اریب نے ٹھنڈی آہ بھری۔ میں نے خود ہی خود کے چہرے پہ تھپڑ مارے، یعنی وہاں کوئی اور نہیں تھا، میں ہی خود کو مار رہا تھا۔ یہ سوچتے ہوئے اریب نے چادر منہ پہ کھینچی اور آنکھیں ٹپک پڑی، ویسے ہی جیسے رات تھپڑوں کا نشان دیکھنے کی خاطر آئینہ قریب سے دیکھا تو آنکھیں ٹپک رہی تھیں۔ آئینے کے سامنے گلا پھاڑ کر چیخا جا رہا تھا، بچوں کی طرح منہ بگاڑ کر رویا جا رہا تھا، مگر گلا پھاڑنے کے باوجود، زار و قطار رونے کے باوجود آواز نہیں نکل رہی تھی۔ بچوں اور بڑوں میں یہ اختلاف کثرت سے پایا جاتا ہے، بچے اپنی آوازوں اور جذبات کو دباتے نہیں ہیں،
بڑوں نے آنسو پینے ہوتے ہیں، چیخیں دبانی ہوتی ہیں کیونکہ بڑے بہادر ہوتے ہیں۔ اور عریب جیسے مرد تو بہت بہادر ہوتے ہیں۔ اگر کسی نے میرا رونا یا میری چیخیں سن لیں تو ان کا بھروسہ میرے بازوؤں سے اٹھ جائے گا، کیونکہ وہ مجھے بہادر جنگجو سمجھتے ہیں۔ عریب نے کروٹ لی۔ تو کیا جنگجو انسان نہیں ہوتے؟ عریب نے خود سے ہی سوال کیا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے عریب اپنے آنسو چھپانے کے لیے جمائیاں لے رہا تھا۔ عریب اپنے کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ بند کر لیا۔ پھر سے آئینہ دیکھا اور رات کو پیش آنے والے منظر کا ٹھیک نظارہ کیا۔ لوگ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ایکٹنگ کیوں کرتے ہیں؟ آج یہ بات اسے سمجھ آئی۔ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا، یعنی ہمارا عکس، ہمارا اصل جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ ہمیں ایکٹنگ نہیں کرنے دیتا، خود کو دھوکہ نہیں دینے دیتا، کیونکہ وہ اصل اور نقل کو اچھے سے پہچانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ ایکٹنگ کر رہے ہو یا کردار نبھا رہے ہو، آپ درد سے رو رہے ہو یا درد دل سے۔ آئینے میں اترا آپ کا عکس سب کچھ جانتا ہے۔ انسان پہ ایک وقت آتا ہے جب انسان خود کو اذیت دیتا ہے۔ وہ اپنے کیے پہ پچھتاتا ہے یا وہ اپنی قسمت پہ پچھتا رہا ہوتا ہے۔ وہ کسی بھی صورت اپنے اوپر ہوئے ظلم کی سزا کسی کو نہیں دے